بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، کتاب توضیح المسائل کے مسلسل اسباق ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم 19واں سبق، جس کا عنوان ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو مال جنگوں میں مسلمانوں کو کفار کو شکست دینے کے بعد حاصل ہو، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوئی، اور ان بہت ساری جنگوں میں مختلف جگہ پہ مختلف جنگوں میں مختلف مال غنیمت ملا، اور ان کے حصے کر کے رسول کریم نے اپنے لشکر کے جو فوج تھی اور وہ جو لڑنے والے تھے جنہوں نے وہ مال حاصل کیا تھا، ان میں حصے کر کے تقسیم کیا۔ اب جو حصہ جس کو جتنا ملتا ہے، وہ اس کے اوپر اگر شرائط مکمل ہو جائیں تو خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے تفصیلی مسائل ہم آگے، اس سے پہلے یہاں پر ایک میں نے تصاویر کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گزشتہ ادوار میں اس طرح سے جنگیں ہوا کرتی تھی، اور اس طرح سے مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوتی تھی تو انہیں بہت سارا مال، جس میں اونٹ، گھوڑے، تلواریں، زرہیں، بہت مختلف چیزیں انہیں حاصل ہوا کرتی تھی، انہیں مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ اور وہ مال غنیمت جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور مجاہدین میں بھی جو جرنیل ہے یا مطلب کمان ہے، جس کے پاس جو سربراہ ہے، اس کا حصہ کچھ زیادہ ہوتا تھا، جو عام سپاہی ہے اس کا حصہ، اس حساب سے ان کا مختلف حصے ہوا کرتے تھے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب مسائل پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1798، اگر مسلمان امام علیہ السلام کے حکم سے کفار سے جنگ کریں اور جو چیزیں جنگ میں ان کے ہاتھ لگیں انہیں غنیمت کہا جاتا ہے، اور جو مال خاص امام علیہ السلام کا حق ہے اسے علیحدہ کرنے کے بعد باقی ماندہ پر خمس ادا کیا جائے۔ مال غنیمت پر خمس ثابت ہونے میں اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، جن زمینوں کا تعلق انفال سے نہیں ہے وہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ہیں، اگرچہ جنگ امام علیہ السلام کی اجازت سے نہ ہو۔ یہاں پر سب سے پہلی چیز جو کہ ہم اہل تشیع، اہل امامیہ، شیعہ اثنا عشری کے نزدیک ہے کہ ہر جنگ جو ہے اس کو جنگ نہیں کہہ سکتے، اس پر جنگ کے احکام ہمارے نزدیک جاری نہیں ہوتے۔ ہم صرف جنگ اسے کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے بعد جو 12 ائمہ علیہم السلام گزرے ہیں، ان کے حکم سے، ان کی اجازت سے جو جنگ ہوئی ہو وہ جنگ ہے، اس کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے
انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ اگر مسلمان امام علیہ السلام کے حکم سے کفار سے جنگ کریں. اب امام سے یہاں مراد صرف امام نہیں ہے، نبی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام سارے مراد ہیں. ان کی اجازت سے کفار کے ساتھ جنگ کریں اور وہ چیزیں جنگ میں ان کے ہاتھ، جو چیزیں جنگ میں انہیں ہاتھ لگیں انہیں غنیمت کہا جاتا ہے. جنگ میں جتنی جو چیزیں انہیں ہاتھ لگی، جو چیزیں انہوں نے حاصل کی جنگ میں، ان سب کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور جو مال خاص امام علیہ السلام کا حق ہے اسے علیحدہ کرنے کے بعد باقی ماندہ پر خمس ادا کیا جائے. کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مال غنیمت ملے گا اس میں سے سب سے پہلے امام علیہ السلام یا مثلا نبی علیہ السلام کا حصہ ایک نکالا جاتا تھا اور باقی ماندہ جو ہے اس پر خمس ادا کیا جاتا تھا. مال غنیمت پر خمس ثابت ہونے میں اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں کوئی فرق نہیں. کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت کا واجب ہونے میں وہ چیزیں جو منقولہ ہیں اور وہ چیزیں جو غیر منقولہ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں. اب منقولہ اور غیر منقولہ کیا ہے، اس کا اگر ہم انشاءاللہ ارث کے مسائل میں تفصیل سے پڑھیں گے. البتہ یہاں پر مختصراً تھوڑا سا ہم بیان کر لیتے ہیں کہ منقولہ اس جائیداد کو کہتے ہیں یا اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو سکتی ہو. مثلا اونٹ ہے، مجھے اونٹ ملا، میں اونٹ کو یہاں سے لے کر کہیں بھی لے جا سکتا ہوں. مثلا مجھے مال ملا، بہت سارے پیسے ملے، میں پیسوں کو ایک جگہ سے کہیں پہ بھی لے جا سکتا ہوں، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں، ایک کے بٹوئے سے دوسرے بٹوئے میں، ایک جیب سے، مطلب ان کو نقل کرتے جاتے ہیں، نقل کر سکتے ہیں. غیر منقولہ اسے کہتے ہیں جس کو ہم نقل نہیں کر سکتے. جیسے کہ مثلا گھر ہے، ہم گھر کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے. یا مثلا زمین ہے، ہم زمین کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر نہیں رکھ سکتے. اسے کہتے ہیں منقولہ اور غیر منقولہ. تو کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت میں خمس ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منقولہ ہو چیز یا غیر منقولہ ہو. مثلا منقولہ چیزیں اونٹ، گھوڑے، زرہیں، تلواریں اور پیسے، درہم و دینار جو بھی ملے ہیں ان پر بھی خمس واجب ہوگا. اور اس جنگ کے ذریعے سے جو انہیں مثلا کچھ گھروں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، کچھ زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، تو ان پر بھی خمس واجب ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں منقولہ اور غیر منقولہ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، جن زمینوں کا تعلق انفال سے نہیں ہے وہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی زمینیں کہ جو انفال نہیں ہیں، انفال نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ہوں گی، کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہوں گی، اگرچہ جنگ امام علیہ السلام کی اجازت سے نہ ہو. اگرچہ جنگ امام علیہ السلام کی اجازت سے نہ ہو تب بھی جو انفال سے نہیں ہے وہ تمام لوگوں کی مشترکہ ہوں گی، کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگی. اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1799. اگر مسلمان کافروں سے امام علیہ السلام کی اجازت کے بغیر جنگ کریں اور ان سے مال غنیمت حاصل ہو تو جو مال غنیمت حاصل ہو وہ امام علیہ السلام کی ملکیت ہے اور جنگ کرنے والوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اگر کافروں سے جنگ کریں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام کی
انہوں نے اجازت نہیں لی، ان سے اجازت نہیں لی، اجازت کے بغیر انہوں نے جنگ کر لی اور اس جنگ میں انہیں مال غنیمت حاصل ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو وہ مال غنیمت انہیں بغیر اجازت والی جنگ میں ملا ہے اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ سارے کا سارا مال اس پر حق جو ہے وہ امام علیہ السلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ان کا بغیر اجازت جنگ کرنے والوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1800، جو کچھ کافروں کے ہاتھ میں ہے اگر اس کا مالک محترم المال یعنی مسلمان یا ذمی کافر یا جس سے معاہدہ ہوا ہو تو اس پر غنیمت کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں کہ کافروں کے پاس ملکیت تو ہے لیکن وہ ان کافروں کی نہیں ہے، بلکہ وہ ملکیت اس کی ہے، وہ مال اس کا ہے جس کا مال محترم ہے۔ محترم سے مطلب کیا ہے کہ ہم اس کا مال لوٹ نہیں سکتے۔ مثلا کسی مسلمان کا مال ہے، ہم مسلمان کا مال لوٹنے کی جنگ کے بعد بھی مسلمان کا مال لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ذمی کافر ہے، ذمی کافر اسے کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی حکومت میں رہے اور مسلمانوں کے احکامات کو جاری احکامات کو مانتا ہو اور مسلمانوں سے جنگ نہ کرے، اگر اس کا مال ہے اس کا مال بھی لوٹنے کی اجازت جنگ کے بعد بھی نہیں ہے۔ کہیں گے اب جن سے جنگ ہوئی ہے کافروں سے ان کے پاس مال جو ہے وہ کسی مسلمان کا ہے یا کسی ایسے کافر کا ہے جو کہ ذمی کافر ہے یا کسی ایسے کافر کا ہے جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ مثلا جیسے کہ صلح حدیبیہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کا مال نہیں لوٹیں گے۔ اب اگر کوئی لوٹ لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ تو اس پر غنیمت کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ جو کافروں کے ہاتھ سے مال ملا ہے وہ کسی مسلمان کا ہے تو بھی اسے مسلمان کو واپس کرنا ہے، اگر کسی ذمی کافر کا ہے تو اسے بھی اس کا مال اپنا واپس کرنا ہے، اگر ایسے کسی کافر کا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں ہے، اس کے معاملات طے کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو اس کے مال کو ہم مال غنیمت نہیں بنا سکتے، اس کے مال کو ہم آپس میں تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ ان تینوں صورتوں میں مسلمان ہو یا ذمی کافر ہو یا معاہدے والا کافر ہو، ان کو اپنا مال جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، اس پر غنیمت کے احکام جاری نہیں ہوں۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1801، کافر حربی کا مال چرانا اور اس جیسا کوئی کام کرنا اگر خیانت اور نقض امن میں شمار ہو تو حرام، اور اس طرح کی جو چیزیں ان سے حاصل کی جائیں احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ انہیں لوٹا دی جائے۔ اب دیکھیں پہلے مسئلے میں جو ہم نے بیان کیا کہ مال محترم، کافر کا مال محترم ہے، وہ کافر جو کہ ذمی کافر ہے، مسلمان کا مال محترم ہے، وہ کافر جو معاہدے میں ہے وہ اس کا مال بھی محترم ہے، ان کے مال کو تو ہم لوٹ نہیں سکتے، ہم اس کے مال کو حاصل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ان کے مال کو ہم غنیمت بھی نہیں بنا سکتے۔ لیکن اگر کافر حربی ہے، حرب کا کیا مطلب ہے؟ حربی حرب ہے، حرب کا معنی ہے عربی میں جنگ، یعنی وہ کافر جو کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ و جدال میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، مسلمان کے ساتھ معاہدے میں بھی نہیں ہو اور وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں بھی نہ ہو اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے احکامات کو بھی نہیں مانتا، اسے کافر حربی کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مال چرانا
غنیمت کے طور پہ نہیں، ویسے ہی اس کا مال جا کے چرانا، کیونکہ اس کا مال محترم نہیں ہے، تو کیا اس کا مال چرانا جائز ہے؟ چرا سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مال چرانا یا اسی طرح کا کوئی بھی اس کا ایسا نقصان یا ایسا کام کرنا اگر خیانت اور نقض امن میں شمار ہو، خیانت میں شمار ہو اور نقض امن میں شمار ہو تو حرام ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں کہ یقینی بات ہے کہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس میں رسول کریم کی زندگی سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہم کافروں کی امانتیں بھی واپس لوٹائیں، جائے کہ ان کا مال خامخواہ میں چرائیں، کیونکہ یہ خیانت ہے۔ اس سے مسلمانوں کی ویلیو، مسلمانوں کی جو امانت داری ہے، مسلمانوں کا جو کردار ہے، اس پر حرف آتا ہے۔ لہذا خیانت شمار ہو یا نقض امن ہو، یا مثلا جیسے کہ کوئی امن کا ماحول ہے، کسی نے جا کے کسی کافر کا مال چرا لیا، اب جیسے ہی مال چرایا، اس کے مال چرانے کی وجہ سے امن خراب ہوا، جنگ شروع ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس دونوں صورتوں میں چاہے خیانت شمار ہو چاہے نقض امن شمار ہو، اس کا مال چرانا حرام ہے۔ اور اس طرح کی جو چیزیں ان سے حاصل کی جائیں، احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ انہیں لوٹا دی جائیں۔ کہہ رہے کہ اسی طرح اور جو بھی ان سے کوئی چیز حاصل ہو، مثلا خیانت کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، یا کسی طریقے سے، یا چرانے کے ذریعے سے ان سے کوئی چیز اگر حاصل کی گئی ہو، تو احتیاط یہ ہے کہ اس کی وہ چیز اس کو خود کو لوٹا دی جائے۔ مسئلہ نمبر 1802، مشہور یہ ہے کہ ناسبی کا مال مومن اپنے لیے لے سکتا ہے، البتہ اس کا خمس دے، لیکن یہ حکم اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ناسبی کا مال مومن جو کہ شیعہ اثنا عشری امامیہ ہو، وہ اپنے لیے لے سکتا ہے، البتہ اس کا خمس ادا کرے، لیکن آخر میں یہ آ کے کہتے ہیں کہ پھر وہیں اسی طرح آ جاتا ہے کہ اس میں خیانت ہو یا اس میں نقض امن وغیرہ کا مسئلہ ہو، تو اشکال سے یہ خالی نہیں ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا بھی کام نہیں کیا جائے کہ ناسبی کا مال بھی کوئی مومن لے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔